بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج ہم انسان کے دو چیزوں کے اوپر مسئلوں کے اوپر بات کریں گے، ایک پاکستان کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم اور دوسری ہم ڈسکس کریں گے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں۔ سب سے پہلے میں پہلی جھلک دوں گا پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر۔ ریسنٹلی انہوں نے کے پی کے میں ایک اجلاس کیا اور انہوں نے یہ کلیم کیا کہ انہوں نے 16,000 آپریشن کو کامیاب فرمایا۔ تو میرے پاکستان کے اس وقت 5 صوبے ہیں اور میں 5 صوبوں کے کچھ نظریہ رکھ کے یہ سوال رکھوں گا، جس کا جواب جو بھی ہمیں دیکھ رہا ہے کہ چاہے کہیں سے بھی آپ ہوں ہمیں ضرور دئیے گا۔ پہلا میں اگر بات کروں تو گلگت بلتستان کی بات کروں گا۔ 5 صوبے پاکستان کے اس وقت گلگت بلتستان میں جو بندے جا رہے تھے آج سے 10 سال پہلے 10-11 سال پہلے ان کو چلاس میں قتل کیا گیا، اور کیوں قتل کیا؟ فرقہ واریت کے نام پہ قتل کیا گیا۔ آج بھی اگر آپ اسلام آباد یا پنڈی سے اسکردو کی طرف جاتے ہیں یا پھر گلگت کی طرف جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ ایک گاڑی چلتی ہے، کنوائی جو آپ ہوتی ہے، آپ کے پراپر ایک پولیس انویسٹیگیشن ہوتی ہے، پولیس کی گاڑی کو آپ کے ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ کیا ان کے آپریشن 16,000 آپریشن میں ایک آپریشن یہ بھی نہیں تھا کہ ان راستوں کو کلیئر کیا جائے کہ وہ ان بس ڈرائیور کو فریڈم دی جائے کہ وہ خود چل سکتے ہیں جب وہ چاہیں؟ لیکن نہیں، وہ 16,000 میں نہیں تھے۔ خیر چلیں ہم تھوڑا سا آگے آ جاتے ہیں، ہم کے پی کے میں آ جاتے ہیں۔ کے پی کے میں ڈرون اٹیکس جو ہو رہے ہیں، لوگوں کو اتنا مارا جا رہا ہے۔ ٹی ایل پی کے جلسے میں جو عوام کو مارا گیا، 5-5 6-6 سال بچوں کو قتل کیا گیا، اس کا ذمہ دار خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ تھے، وزیر خارجہ تھے، یا اسٹیبلشمنٹ تھی، یا کون تھی؟ اگر آپ کے پی کے سے دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن رہے تو ہم اس سوال کا جواب ضرور دئیے گا۔ پاکستان کا جو صوبہ ہے اسلام آباد اور پنجاب، جس میں اسلام آباد آتا ہے، اگر میں پنجاب کی بات کروں تو پنجاب میں بھی انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی جن میں انہوں نے پنجاب کو برباد کیا گیا۔ 22 نومبر کو لوگوں کو اسٹریٹ فائر کیا گیا، چھوٹے چھوٹے بچے مارے گئے، اور جن میں ایک بچہ انہوں نے مارا جس کی جیب سے بنے ہوئے چنے نکلے۔ وہ بچہ کوئی 10-20 روپے کی رقم لے کے چنے نکلا تھا، اور جب وہ ہسپتال لے گئے اسے، جب وہ شہید ہو گیا، اس کے جیب سے ایک چھوٹا موبائل نکلا جس میں اس کی ماں کی مس کال آئی ہوئی تھی، لیکن اس کی ماں کو یہ نہیں پتا کہ وہ بچہ مر گیا۔ ان کے لیے اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے لیے۔ لاہور میں جو انہوں نے تباہی پھیری، ہر گھر میں گھسے، ہر گھر کا فرنیچر توڑا، 5-5 3-3 2-2 ماہ کے بچے اٹھا کے انہوں نے پھینکے، اس پہ کسی نے آواز نہیں اٹھائی۔ اس دفعہ انہوں نے پنجاب میں بہت تباہی کی۔ اگر میں بات کروں ساؤتھ پنجاب کی، ڈیرہ غازی خان کی، وہاں سے ایک لارج اماؤنٹ میں یورینیم نکالی گئی اور اسے ایکسپورٹ کیا گیا پاکستان سے باہر، جس کا بہت کم لوگوں کو پتہ ہے آج۔ اس کے کوز سے بہت سے لوگ کینسر سے مر رہے ہیں۔ وہاں پہ کیوں نہیں کنٹرول ہو رہا ہمارے پاکستان کے صحتی اداروں سے؟ کیا ان کے آپریشن وغیرہ شامل نہیں تھے؟ ویسے بھی ڈیرہ غازی خان میں 2-2 3 بندے مارے جاتے ہیں آئے روز، کسی نہ کسی وجہ سے، چاہے وہ کوئی بھی لڑائی ہو، خاندانی ہے، سیاسی، سماجی، جو بھی ہے۔ کیوں نہیں کنٹرول ہے وہاں پر؟ اگر میں بات کروں کہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے بلوچستان کے اوپر، جو کہ ایک بہت بڑا صوبہ تو ہے، بٹ افسوس سے کہنا پڑتا ہے وہاں پہ کچھ ایسا ہے نہیں، سوائے کوئٹہ، سبی، جیکب آباد کہہ رہا ہوں، کوئٹہ، سبی، زوب اور گوادر کو ہٹا کے۔ اگر میں کوئٹہ کی بات کروں، کوئٹہ دارالحکومت ہے بلوچستان کا، اور کوئٹہ میں بہت سے لوگوں کو قتل کیا گیا، شہید آپ کہہ سکتے ہیں۔ ہزارہ برادری ایک ہے، ہزارہ کنداری، جن کو فرقہ واریت پہ مارا گیا، آج بھی مارا جا رہا ہے، کوئی سوال نہیں پوچھ رہا۔ کوئٹہ میں دو علاقے ہیں، ہزارہ ٹاؤن اور علمدار روڈ، جس میں شیعہ آبادی رہتی پذیر ہوتی ہے، وہیں پہ رہتے ہیں۔ وہ اپنے فریڈمز کے لیے باہر نہیں نکل سکتے ہیں۔ کیوں؟
میرا سوال ہے کیوں؟ کیا ان کے 16,000 آپریشن میں یہ چیز شامل نہیں تھی کہ اتنے بڑے کوئٹہ شہر میں کہ وہ آزادی سے نہیں رہ سکتے؟ آج بھی ان کو مارا جا رہا ہے فرقہ واریت پہ، کیا وہ مسلمان نہیں؟ کیا وہ کلمہ نہیں پڑھتے ہیں؟ اگر کوئی بھی شخص اس کو مار رہا ہے، ان شیعوں کو مار رہا ہے، تو ان کو تو پھر لبنان والے کو بھی مارنا چاہیے، ان کو تو پھر ترکی والوں کو بھی مارنا چاہیے، کیونکہ وہ کس لیول پہ بے حیائی پھیلا رہے ہیں۔ اگر آپ صرف مسلمانوں کی بات کریں، چلو ان کو ہم نہیں مانتے مسلمان، ایک طرف ہم نہیں رکھتے، لیکن جو مسلمان ہو کے غلط کام کرے آپ ان کے آگے خاموش ہیں، آپ صرف ان کو مار رہے ہیں، اور ان کو کون مار رہا ہے یہ سب کو پتہ ہے، لیکن سب خاموش ہیں۔ خیر، اب ہم آ جاتے ہیں سندھ کے اوپر، کراچی جو ہے، اس ٹائم کراچی کی آبادی 2.5 کروڑ ہے، اور کراچی میں بہت سے لوگ جو ہیں، ایک ویب سائٹ سے پتہ لگیا ہے کہ 60 سے 70,000 لوگ بھوکے سو جاتے ہیں، یا پھر وہ دن میں ایک ٹائم کی روٹی کھاتے ہیں۔ 60 سے 70,000 لوگ، یہ بہت بڑی پاپولیشن ہے، جن میں بچے بھی ہیں، جن میں عورتیں بھی ہیں، جن میں بوڑھی مرد بھی ہیں، حضرات بھی ہیں، جوان بھی ہیں۔ کیا اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ پاکستانی حکومت ہے یا پھر کراچی کے عوامی لوگ ہیں؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی جھلک دکھانا چاہتا ہوں ان سب کا ذمہ دار کون ہے اور کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ آپ جب پاکستان چھوڑ کے باہر آ جاتے ہیں تو ایک ٹک ٹاک ایپ ہے جس پہ لائیو کا آپشن آپ کے پاس آٹومیٹکلی آ جاتا ہے، جو کہ پاکستان میں بین ہے اس پہ۔ تو جب میں اس چیز سے گزرا تو میں نے دیکھا یار یہ ٹک ٹاک لائیو ہے، میں نے کبھی اس چیز کو دیکھا نہیں تھا پاکستان میں ہوتے ہوئے۔ میں جب اس چیز کو ایکسپلور کرنے نکلا تو میں نے دیکھا کہ پاکستانی لوگ اس چیز کو یوز کر رہے ہیں، ایون دو وہاں پہ ٹک ٹاک لائیو بین ہے، لیکن وہاں پہ یو کے سم بھی بیچے جا رہے ہیں، ٹک ٹاک لائیو بھی چل رہی ہے، اور ٹک ٹاک لائیو پہ جو بے حیائی ہو رہی ہے، سب سے پہلا میرا سوال ہے کہ ٹک ٹاک جو سم ہے یو کے کی وہ کیسے بیچے جا رہی ہے؟ جو نظام ہے پاکستان کا، لا ہے، وہ کیا صرف غریب عوام کے لیے ہے؟ امیروں کے لیے کچھ نہیں ہے؟ غریب بندہ ایک 20-30 ہزار روپے کماتا ہے، وہ بجلی کا بل بھرے، وہ گیس کا بل بھرے، وہ اپنی گھر والوں کو سنبھالے، وہ راشن بھرے، وہ ہسپتال کے بل بھرے، وہ کیا کیا کرے، ان دا اینڈ وہ قانون بھی فالو کرتا ہے۔ لیکن وہی ایک امیر بندہ ایک ہے، اگر میں ٹک ٹاک انفلوئنسر کی بات کروں پاکستان کی، چاہے اس لیول پہ اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ لڑکا لڑکی جو بھی ہے، وہ فحاشی باتیں کرتے ہیں، وہ گالیاں دیتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی ماں بہنیں کرتے ہیں، پھر بھی لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں، ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس ٹائم پاکستان کی سائبر کرائم کہاں بیٹھی ہوئی ہے؟ کیا وہ ان چیزوں پہ کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں؟ لیکن نہیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان چیزوں کے مزے لیتے ہیں، ان کو چسکا ہے ان چیزوں کا۔ ایک غریب بندہ ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ علاج کرا سکے کسی بڑے اسپتال میں اپنی مریض پیشنٹس کا۔ پاکستان، میرا ایک سوال ہے کہ پاکستان ترقی کس طرح کرے گا اگر پاکستان میں اس لیول کی جہالت اور اس لیول کی مینٹلٹی کو آپ فالو کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھی چیز ہے۔ پاکستان کو میرے نظریے سے، پاکستان کی آبادی، پاکستان کو زیادہ 76 سال ہو گئے، پاکستان کا پاسپورٹ آخری سے چوتھے نمبر پہ رینک کر رہے ہیں۔ کوئی ملک آپ کو ویزا دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر آپ کسی ملک کا ویزا لینے جاتے ہیں، چاہے وہ اسٹڈی ہے، چاہے وہ ورک ہے، چاہے وہ ٹورسٹ ہے، جو بھی ہے، آپ کو ایک بہت بڑی وہ فارم دے دیتے ہیں تاکہ آپ وہ ڈاکومنٹس پہلے لائیں اور پھر جائیں۔ ایک بندہ 60 لاکھ روپے دیتا ہے پاکستان سے یورپ وزٹ ویزا کے لیے، وہیں پہ جرمن کے لیے وہ 11,000 یورو دیتا ہے، وہیں پہ وہ یو کے لیے 8,000 پاؤنڈ دیتا ہے۔ ان کے پاس وہ پیسے آ رہے ہیں اور وہ ملک چھوڑنے کے تک راضی ہیں، پر میرے نظریے میں ان کو کبھی ملک نہیں چھوڑنا چاہیے پاکستانی عوام کو۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ پاکستان کا اچھا مستقبل بنے، وہ پاکستان کا اچھے روشن بنے آنے والے وقت کا، اپنے بچوں کا، اپنے بوڑھوں کا سہارا بنے۔ میرے نزدیک اگر پاکستان میں ان چیزوں کا کنٹرول نہ کیا گیا تو ایک وقت ایسا بھی آئے گا، اللہ نہ کرے، کہ امیر سے امیر بندہ امیر ہو جائے اور غریب سے غریب بندہ غریب ہو کے مر جائے۔ اسلام آباد کی اگر میں بات کروں تو اسلام آباد دارالحکومت ہے پاکستان کا، جہاں پہ
بے حیائی فحاشی ایک اعلیٰ درجے پہ اس ٹائم عروج پہ جا رہی ہے. لاہور اور اسلام آباد کی اگر میں بات کروں وہاں پہ کوئی قانون نہیں ہے. میں زیادہ دور نہیں جاتا, میں آج سے 2 سال پہلے کی بات کروں گا آپ کو. پاکستان کا ریڈ زون ایریا ہے F51 اسلام آباد, جہاں پہ PNCA ہے جس سے بنتا ہے پاکستان نیشنل کونسل آرٹ آف گیلری. وہاں پہ بہت سے شوز ہوتے ہیں, چاہے وہ کلچرل ہے, اگر کوئی آرٹسٹ آ رہا ہے تو وہ سب شوز ادھر کو ایک جگہ دی جاتی ہے تاکہ لوگ آ کے اس کو انجوائے کر سکیں اور اس کو سب کچھ کر سکیں. یہ میرے آنکھوں دیکھا حال ہے. آج سے زیادہ قریب دور نہ جاتا تو میں 2 سال پہلے کی بات کروں گا آپ سے, 2-2.5 سال پہلے کی. تو وہاں پھر یہ جو کانسرٹ ہے یہ F51 میں ہوتا ہے, ریڈ زون میں, اور وہاں پہ پنڈی کے سے بھی لوگ آتے ہیں, ایبٹ آباد سے بھی آتے ہیں, اور اسلام آباد کے بھی لوگ ہوتے ہیں اس جگہ پر. تو وہاں پہ جو عام فورس تھی, جو جس کو آپ کہہ لیں پولیس ہوتی ہے, وہ وہاں پہ موجود تھی. اور باہر کچھ جو ہیں لڑکے یا لڑکیاں آپ کہہ لیں وہ چرس پی رہے تھے, جو کہ اپنے حالات سے, اپنے بظاہراً کپڑوں سے لگ رہے تھے کہ وہ اتنے امیر نہیں ہیں یا اتنے اچھے فیملی سے بیک گراؤنڈ نہیں رکھتے ہیں. ظاہری سی بات ہے, ہر کوئی سمجھ جاتے ہیں چیزوں کو دیکھ کے. ان کو جب پولیس نے روکا, ان پہ فائن لگا اور ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی ہوئی. مجھے دیکھ کے کافی اچھا لگا کہ چلو یار پولیس کا کہیں نہ کہیں کنٹرول تو ہے ان چیزوں کے اوپر, بشرط جب تک میں کانسرٹ کے اندر نہ گیا. میں اندر گیا اور میں نے دیکھا کہ سب سے پہلے پاکستان کا جو مطلب ہے وہ ہمارے کلمے سے منسوخ کیا جاتا ہے, لیکن وہاں پہ اسلام کا نام کی کوئی چیز نہیں ہے. وہاں پہ جس لیول پہ لڑکیوں نے ڈریسنگ کی ہوئی تھی, چلے وہ تک تو چلو وہ ان کا اپنا پرسنل ریویو ہے. لڑکیاں نشے کر رہی ہیں, لڑکیاں چرس پی رہی ہیں, لڑکیاں پتہ نہیں کیا کیا وہاں پہ نشہ چل رہا تھا, اور وہیں پہ اندر پولیس ان کو کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے. کیوں؟ وہ امیر باپ کی اولاد ہیں. اگر وہ ان کو کچھ بولیں گے تو ان کے خلاف ہی قانونی کارروائی ہو جائے گی, الٹا جو ان کے خلاف بول رہے ہیں. تو کیا پاکستان میں صرف قانونی کارروائی کسی غریب انسان کے لیے؟ میرا یہ خون کھولتا ہے ان کو دیکھ دیکھ کے. آپ پاکستان سے ہٹ کے کسی یورپ ملک میں, آسٹریلیا جائیں, آپ کو پتہ لگے قانون کس چیز کو کہا جاتا ہے. آپ یا ٹیکس بھرتے ہیں, آپ کو وہ سہولیات ملتی ہیں. اگر کوئی امیر ہے, غریب ہے, اگر وہ سپر اسٹور میں جاتے تو وہ اسی لائن میں ہی کھڑا ہوگا جو لائن بنی ہوئی ہے. اور پاکستان میں اگر کوئی امیر بندہ جس کے پاس V8 یا پھر ڈالا ہے, اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے بھائی. وہ اشارہ بھی توڑ دے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کیونکہ اس کی جیب میں پیسے ہیں نا. پاکستان میرے ہاتھ جڑے ہیں پاکستانی عوام سے, پاکستانی یوتھ سے. آپ پلیز اپنا مستقبل بنے اس پاکستان کو اور نکلے اپنے گھروں سے. میں بشرط آپ کو لکھ کے کہتا ہوں کہ پاکستانی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ آپ سے نہیں ڈرتی, وہ آپ کے باپ سے نہیں ڈرتی, وہ صرف جلوس سے ڈرتی ہے, جلسے سے ڈرتی ہے, وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتی. اور مجھے نہیں پتا کہ مجھے کتنے عرصہ لگے گا یہ آواز اٹھانے کے لیے, لیکن میں اپنی پوری کوشش کروں گا اس کو اٹھانے کے لیے, کیونکہ میں ہیومن بینگ ہوں اور میں یہ سوال کر سکتا ہوں, میرا یہ رائٹ ہے. بہرحال میرے بہت سارے اور بھی سوالات ہیں پاکستانی حکومت کو لے کے, وہ ہم اگلی ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے. آپ پلیز اپنا پرسنل رائے دیجیے گا, جو آپ کو ٹھیک لگا, جو میں نے بولا یا جو میں نے غلط بولا آپ ضرور مجھے بتائیے گا, مجھے انتظار رہے گا آپ کے آنسرز کا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک. السلام علیکم, اللہ کے حوالے.